فراز عثمانی صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں اللہ کے بارے میں وسوسے آئیں تو کیا کریں؟ میں جب سے دین میں آیا ہوں مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے انسان کو دلائل کے تانے بانوں سے یقین ہو جائے کہ میں غلط مذہب پر ہوں، وہ تو ظاہر ہے کفر ہے، کیونکہ دلائل جب اس میں غور کریں گے تو اللہ ہی سمجھ میں آئے گا، اللہ کا ہونا ہی سمجھ میں آئے گا، اللہ کا نہ ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کو دلائل سے یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہے، اس کے رسول برحق ہیں، لیکن شیطان نہ خام خامے انسان کو پریشان کرتا ہے۔ تو بعض صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بتاتے تھے ہم پریشان ہوتے ہیں، ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عین ایمان قرار دیا۔ عین ایمان اس لیے کہ یہ پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان ہے، تبھی تو آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار مجھے اللہ کے بارے میں ایسے سوالات کیوں آ رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کا واقعی اللہ پہ ایمان نہ ہوتا، اگر آپ کا یقین ہوتا کہ اللہ نہیں ہے، پھر آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ خوش ہوتے، آپ کہتے ہیں ہے بھی نہیں اور مجھے وسوسے بھی یہی آ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ تو یہ پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ کو اللہ کے وجود کا یقین ہے، کیونکہ پریشان انسان اس چیز پہ ہوتا ہے جس کو اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ مجھے نقصان ہوگا، اور آپ کو یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، اس کا مطلب آپ کو اللہ کا بھی یقین، جہنم کا بھی یقین ہے۔ تو اب جو یہ وسوسے آ رہے ہیں ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں۔ آپ جتنا سوچیں گے نا شیطان کو جتنا فری کرائیں گے آپ، شیطان اتنا فری ہوگا۔ تو یہ وسوسے انہی کو آتے ہیں جو شیطان کو فری کرا رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کو جھٹک رہے ہوتے ہیں، تو جتنا جھٹکیں گے اتنا ہی آئیں گے۔ تو دماغ کو آپ فریش رکھیں، مصروف رکھیں اپنے آپ کو، وسوسے آ رہے ہیں آنے دیں، نہ بھگانے کی کوشش کریں ان کو، نہ لانے کی کوشش کریں۔ آ رہے ہیں تو پریشان بھی نہ ہو، بولے آنے دیں، کیا شیطان کو بول دیا جتنا تو مجھے وسوسے میں ڈالنا ہے ڈال دے، میں کوئی ایمان سے پیچھے ہٹنے والا آدمی نہیں ہوں۔ تو یہ کہہ کر جو ہے نا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیا کریں اور اپنے آپ کو مصروف رکھیں، تو یہ خود بخود غائب ہو جائیں گے۔ میں اکثر اس موقع پر ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک جعلی پیر تھا، وہ بڑے مہنگا جو ہے نا وہ تعویذ دیا کرتا تھا۔ اس نے کسی کو تعویذ دیا کہ بھائی یہ 1,00,000 روپے کا تعویذ ہے اور اس کی شرط یہ ہے کہ یہ تعویذ جب تم گھر میں لے کے کمرے میں داخل ہو نا اپنے، تو کالے کتے کا تصور دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ بیچارہ گنوار دیہاتی آدمی وہ تعویذ لے کے جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے یار کالے کتے کا تصور دماغ میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دماغ میں کالا کتا آ گیا تو تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اب وہ دماغ سے اس کتے کو نکال رہے ہیں، ظاہر ہے کتے کو تو کسی بھی چیز کو دماغ سے نکالیں گے تو وہ اور گھسے گی۔ اب وہ بار بار کتا اس کے دماغ میں گھس رہا ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے یار کتے کو نکالو دماغ میں، پھر کالا کتا آ رہا ہے، وہ گھر کے قریب پہنچتا پھر ریورس ہوتا پھر آگے جاتا، وہ کتا تو کتے پن پہ آ گیا۔ وہ تو ظاہر ہے جب آپ اتنا سوچیں گے کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہ کتا بار بار گھس رہا تھا۔ تعویذ نے ویسے بھی اثر نہیں کرنا تھا، اس نے اثر نہیں کیا۔ تو پیر صاحب کو اس نے جا کے بتایا میں نے 1,00,000 روپے دیے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پیر صاحب نے کہا تم بتاؤ گھر میں گھستے ہوئے کالا کتا دماغ میں تھا؟ اس نے کہا وہ تو تھا۔ اس نے کہا اسی وجہ سے اثر نہیں ہو رہا۔ تو پیر بڑا ہوشیار تھا، اس کو پتا تھا کہ جس چیز کو بھگانے کی انسان کوشش کرتا ہے وہ اور دماغ میں گھستی ہے۔ تو آپ جتنا ان وسوسوں کو زبردستی بھگانے کی کوشش کریں گے یہ اتنا اور آئیں گے۔ تو ان کو لفٹ کرانا چھوڑ دیں، اپنے کاموں میں مشغول رہیں، تو وسوسے کا یہ بہترین علاج ہے۔ پھر بھی آتے ہیں تو آنے دیں، بولے کچھ جب اس سے کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہا تو آنے دیں، کوئی نقصان نہیں ہے اس کا۔